ناظرین، آج ہم اللہ کے چند خاص نبیوں کے معجزات اور ان کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تمام انسانیت کے ابا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ناظرین، حضرت آدم پہلے انسان تھے جو اللہ نے پیدا کیے اور پھر انہی کی پسری سے اماں ہوا کو پیدا کیا اور ان کو جنت بخشی، لیکن بعد ازاں سزا کے طور پر ان کو جنت سے نکال دیا گیا اور ان کو دنیا کے ایک کونے میں پھینک دیا گیا۔ وہیں حضرت اماں کو دنیا کے دوسرے کونے میں پھینک دیا گیا۔ بعض علماء کے مطابق ان کو سری لنکا میں اتارا گیا اور بعض کے مطابق بلوچستان میں، لیکن پھر یہ سعودیہ گئے اور وہاں ایک پہاڑی پر یہ اماں ہوا سے واپس ملے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ ان پر نبوت 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی اور یہ 900 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے اور بالآخر ان کا انجام طوفان نوح کی صورت میں ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہ صرف انسان بلکہ پہلی منزل پر کیڑے مکوڑے، دوسری پر درندے اور تیسری پر انسان موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایمان بے حد پختہ تھا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ان نبی کے بارے میں جو اپنے حسن اور ذہانت اور پاک دامنی کی وجہ سے بے حد مشہور ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف کی۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ ان کے 11 سوتیلے بھائی تھے جنہوں نے ان کو مل کر کنویں میں پھینک دیا اور بعد ازاں یہ مصر کے بادشاہ بھی بن گئے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی تدفین پر جب جھگڑے ہونے لگے تو بالآخر ان کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ دفنا دیا گیا تاکہ ان کی قبر سے ہوتا ہوا پانی سارے مصر کو جائے اور لوگ ان کی برکت سے فیضیاب ہو سکیں۔ ناظرین، اللہ کے خاص نبیوں کی بات ہو اور حضرت ابراہیم کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابراہیم اللہ کے وہ پیارے نبی ہیں جن پر بہت سی آزمائشیں آئیں۔ پہلے بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ دینے کا حکم، پھر بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اور اس کے بعد آگ میں جلا دینے والی آزمائش، لیکن ان کا ایمان کبھی بھی کمزور نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کی ان آزمائش کا صلہ آپ کو یہ ملا کہ آپ کی سنتیں، حج اور قربانی لوگوں پر فرض کر دی گئی۔ اس کے بعد بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو انہیں یہ سعادت حاصل تھی کہ آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ آپ کے پاس ایک عصا ہوا کرتا تھا جو آپ کی ہر مشکل آسان کر دیتا تھا۔ جب فرعون آپ کے پیچھے آیا تو اسی عصا کے ذریعے آپ نے سمندر کے درمیان سے راستہ بنایا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حضرت یونس کے بارے میں۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پرورش پائی اور یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سزا کے طور پر بھیجا گیا کیونکہ وہ اپنی قوم سے بے حد تنگ آ گئے تھے؟ ان کی قوم ان کی بات نہیں سنتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہو کر وہاں سے جانے لگے، اتنے میں ایک مچھلی آئی اور مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہاں انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اب اسے باہر نکال دو۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں جن کے بارے میں صوفیہ کرام کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ جس بھی جگہ چلتے تھے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی۔ حضرت خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ ناظرین، اب آخر پر بات کرتے ہیں امام الانبیاء، تاجدار دو جہاں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جن کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر مشکل اور ہر سوال کا حل قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی صورت میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی اپنی دیانتداری اور ایمانداری کی وجہ سے بے حد مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان، فرشتوں اور جنات میں سے وہ واحد انسان ہیں جو سدرۃ المنتہا سے آگے جا کے اللہ سے ملاقات کر کے آئے، جسے عام طور پر واقعہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.